فرماتے تھے کہ اس طرح سے صفیں قائم کرو جیسے فرشتوں کی صفیں ہوتی ہیں. خدا کرے یہ فرشتگی آئے لوگوں میں. کچھ لوگ دیکھو ٹیک لگائے بیٹھے ہیں آرام سے, جیسے ان کے پاس کان ہی نہیں یا دل و دماغ. چلو آگے, اٹھاؤ ان کو پیچھے سے. کو حد کر دیا ہے. اس انگریزی تعلیم نے کہیں کا رکھا ہی نہیں کسی کو. جیسے ان کے پاس کان ہی نہیں ہے, دل نہیں ہے, دماغ نہیں ہے. صفیں درست کر کے سیدھی کر کے بیٹھ جائیں, اسے آرام سے بیٹھ جائیں. جب کوئی آئے تو اس کو جگہ دے دیں کہ آرام سے بیٹھیں, صفیں قائم کریں. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغ رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. برادران ملت اسلامیہ و عزیزان کرامی قدر, حاضرین و ناظرین, موجودین و غائبین, ابھی میں جمعہ کی فضیلت اور اس کی اہمیت اور اس کی عظمت بیان ہی کر رہا تھا, اور خاص طور سے اس میں یہ کہہ رہا تھا کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے. شاید آپ کو یاد ہوگا, اور یہ میں نہیں کہتا, مجھے کیا ہے کہ میں کسی کو سید بنا دوں. حضور نے فرمایا ہے یہ تمام دنوں کا سردار ہے. اور فرمایا یہ دن یوم اضحیٰ یوم الفطر سے بڑا ہے. جو دو عیدیں لوگ کہتے ہیں نا, اس سے یہ بڑا ہے. ان یوم الجمعۃ سید الایام واعظمها عند اللہ واعظم من یوم الاضحیٰ والفطر. یہ بہت بڑا دن ہے جس کو یوم الجمعہ کہتے ہیں. یہ ان دو عیدوں سے جس کو کچھ لوگ دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو صرف دو ہی عید ہیں, عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے. بغیر سمجھے بوجھے منہ کھولنا وہ بھی دین میں اچھا نہیں ہے. یہ اس سے بڑا دن ہے یوم الاضحیٰ. دوسری جگہ تو خود حضور نے ایک جمعہ کے خطاب میں جمعہ ہی کو فرمایا, یا معاشر المسلمین, اے گروہ مسلمین, ان ھذا یوم جعلہ اللہ عیدا. یہ دن تمہارا جو جمعہ ہے اس کو اللہ نے تمہارے لیے عید بنائی. یہ حضور عید کہہ رہے ہیں, تو یہ بولنے والا کیا حضور کے خلاف نہیں بول رہا کہ ہمارے پاس تو دو عید ہے؟ جہالت کچھ بھی کروا سکتی ہے آدمی سے. جعلہ اللہ عید, اللہ نے اس کو عید بنا. عید جو ہے وہ عود سے بنا ہے. عید کو عید اس لیے کہتے ہیں کہ پلٹ پلٹ کے آتی رہتی ہے. جمعہ بھی پلٹ پلٹ کے آتا ہی رہتا ہے. آئی بس. اور عید الفطر بھی, عید اضحیٰ بھی پلٹ کے آتی رہتی ہے. تو جمعہ کو خود حضور نے عید کہا ہے, اس کو اللہ نے عید بنا دی. ہمارے لیے تو یوم عرفہ بھی عید ہے, جس دن حاجیوں کا حج ہوتا ہے. وہ اتنی بڑی عید ہے کہ اس میں عالمی اجتماع ہوتا ہے. اجتماعات تو بہت ہیں یہاں, لیکن کوئی حج جیسا بھی اجتماع ہو سکتا ہے؟ ہوگا کوئی؟ جس دن عالمی اجتماع ہوتا ہے یوم عرفہ, وہ عید ہے. تو 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہتے ہیں, 9 ذی الحجہ کو حج ہوتا ہے, اور 10 کو جو ہے عید اضحیٰ ہوتی ہے. اس کے بعد جو ایام تشریق ہیں وہ بھی عید ہے, اسی لیے اس میں روزہ رکھنا منع ہے. کہ کھاؤ پیو, یہ کھانے پینے کا دن ہے, کھاؤ پیو, لوگوں کو کھلاؤ, ملو جلو, لوگوں سے دعا لو, لوگوں کو دعا دو. اگر عید نہیں تھا تو روزہ کیوں منع ہوا؟ اس میں نہیں رکھ, وہ بھی عید ہے. تو 9 سے اگر شمار کریں تو 9, 10, 11, 12, 13, یہ 5 عید تو عید الاضحیٰ میں ہے. یہ جو کہتے میرے پاس 2 عید ہے, یہ کیا سب جہالت میں بکتے رہتے ہو. دین سیکھا نہیں ہے, اور دین پر لیکچر دینے کا شوق بھی ہے.
جس عنوان سے آپ کا کوئی رابطہ ہی نہیں، اس پر لیکچر کیوں دیتے ہو کہ ہمارے پاس تو 2 عید ہے؟ تو 5 عید تو عید اضحیٰ میں ہو گئی 9 سے لے کر کے، ایک عید الفطر 6 ہو گئی، ایک جمعہ 7 ہو گیا، یہ 7 عیدیں تو میں گنا ہی رہا ہوں جس کو عید کہا ہی گیا۔ اب ایک عید ان کے اور سمجھ لیں تو عید میلاد ہے، عید میلاد ان کے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ جب جمعہ کی فضیلت بیان ہوئی کہ یہ دن وہ ہے جو سید الایام ہے، اور سورج جن دنوں کو چمکاتا ہے ان میں سب سے اچھا دن جمعہ کا، تو اس میں بیان کیا گیا کہ آدم علیہ السلام اسی دن پیدا ہوئے ہیں۔ تو انسان اور انسانوں کی یہ ولادت کا دن ہے آج بعض میں جسے جمعہ کہتے ہیں بابا، کہ ہمارے جد امجد کی ولادت ہو اور انہیں سے پوری دنیا ہے، اور اسی دن قیامت بھی آئے گی، انسان سب اٹھائے بھی جائیں گے، یہ جمعہ۔ تو پیدائش سب سے پہلے بیان کی گئی کہ فیہ خلق آدم، آدم پیدا، تو آدم جس دن پیدا ہوئے وہ تو سید الایام ہوا، اور جس دن اولاد آدم میں سب سے بہتر حضور جن کے جھنڈے کے نیچے آدم بھی ہوں گے وہ پیدا ہوئے، وہ دن میلاد کا نہیں ہوگا، عید کا نہیں ہوگا؟ حیرت ہے صاحب۔ اور اگر پیدائش کے دن میں کوئی افضل نہیں ہے تو حضور پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے تھے؟ حضور پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ کسی نے پوچھا اس پیر کے دن کے روزے کے بارے میں کہ حضور اس روزے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضور رکھتے تھے تو پوچھا، فرمایا فیہ ولدت، میں اسی دن پیدا ہوا، سب سے پہلے یہی کہا، وہ فیہ انزل علیہ، اور اسی دن ہم پر وحی اترنے لگی دین، اس کے بعد پہلے تو میں پیدا ہوا۔ اور اگر پیدائش کے دن میں کوئی خاص بات نہیں ہے تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کلام پاک میں ہے، اور خود عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ہے والسلام علیہ یوم ولدت، اور سلام میرے اوپر، خود ہی اپنا سلام پڑھ رہے ہیں جس دن میں پیدا ہوا، یہ کلام پاک میں ہے۔ یوم اموت و یوم ابعث حیا، وہ پیدا ہو تو سلام، اللہ فرمائے تو سلام، جس دن اٹھائے جائے سلام۔ عجیب عجیب سب چیزیں روزہ رکھ، اس لیے عرب میں آپ آج بھی دیکھیں گے کہ لوگ پیر کا اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، جو لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں وہ دیکھتے ہوں گے کہ پیر کا اور جمعرات کا روزہ۔ ہر عید کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس میں روزہ رکھا جائے۔ ابھی ولادت والی عید جو ہے، اسی خوشی والی، اس میں اگر روزہ رکھ لیا تو اچھا، نہیں رکھا کوئی بات نہیں ہے۔ اسی طرح سے مائدہ جس دن اترا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، وہ بھی عید کا دن تھا، تو جس دن نزول مائدہ ہوا وہ عید کا دن ہے، اور جس دن تمام رسولوں کے سردار آئے وہ عید کے دن نہیں ہوگا۔ ہمیں عجیب عجیب تمہاری سب منطق ہیں، کیا کیا لے کے بیٹھے ہو؟ ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اس دن آپ خوشی مناؤ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ الحمدللہ جس دن ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ عید کا دن ہے، اور عید کے دن کے بارے میں اتنی وعید نہیں آئی جتنی جمعہ کے بارے میں آئی۔ جو عیدین آپ کہتے ہو وہ دو عیدوں کے بارے میں اتنی وعید نہیں آئی کہ کسی نے عید کی نماز نہیں پڑھی تو کیا ہوگا، کسی نے عید الاضحیٰ کی نماز نہیں پڑھی تو کیا ہوگا، لیکن جمعہ کے لیے آیا ہے، جمعہ کے لیے آیا ہے۔ سناؤں وہ وعید جو آیا ہے جمعہ، ایک جمعہ بھی اگر چھوٹ جائے تو 1 دینار صدقہ کرو فوراً۔ آیا بس سمجھ جی صاحب، حدیث پڑھوں تب پھر تھوڑا سا آپ کے کان میں شاید چوں رہ گئے، یہاں تو بس ایسے کسی کا سکا ہے نہیں، نہ سیکھا ہے نہ کچھ سیکھنے کا ارادہ ہے۔ حدیث پڑھوں، من ترک ثلاث جمعات تہاؤنا بہا تبع اللہ نقل، جس کسی نے 3 جمعہ سستی کرتے ہوئے چھوڑ دیا، کوئی عذر اس کے پاس نہیں تھا عذر شرعی، سستی کرتے ہوئے 3 جمعہ اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا، یہ عزیز ہے۔ سن رہے ہو آپ؟ مسلم شریف کی حدیث سناؤں آپ کو، حضور فرماتے ہیں لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، یہ قومیں جمعہ چھوڑنے سے رک جائیں، جمعہ چھوٹنے نہ پائے، اور لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ورنہ اللہ ان کے دلوں کو مہر لگا دے، ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، پھر یہ غافل بندوں میں شمار کیے جائیں کہ بندے غافل ہے، اللہ سے غفلت کر رہا ہے۔ اس کے بارے میں وعید آئی ہے، بہت اہم دن ہے جس کا نام ہے جمعہ۔ لیکن جمعہ ہو کہ عیدین ہوں کہ ایام تشریق ہوں، یہ سب عیدیں ہیں ہماری، تمام عیدیں عید میلاد کے صدقے میں۔ اگر عید میلاد نہ ہوتی تو ہم کیا جانتے کہ جمعہ کیا ہے، جماعت کیا ہے، دین کیا ہے، ایمان کیا ہے، کچھ نہیں جانتے، سب انہی کے صدقے میں۔
انہی کے صدقے میں سب ہے. اسی کو اعلیٰ حضرت اپنے لفظوں میں بیان کرتے ہیں. ہوتے کہاں خلیل بنا کعبہ و منا لولا کو والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. سن رہے ہو؟ حضرت خلیل بھی نہیں ہوتے, حضرت مسیح بھی نہ ہوتے, حضرت کلیم بھی نہ ہوتے, یہ زمین و آسمان کچھ نہیں ہوتا اگر حضور نہ ہوتے. یہ وہ میلاد ہے, یہ ساری کائنات اس کو مناتی ہے. جس کی سمجھ میں نہیں آتا ہے وہ ادھر ادھر کی باتیں کیے بیٹھا ہے. لولا کو والے صاحبی سب تیرے گھر کی. حدیث ہے لولا لما خلقت الافلاک, اگر اے محبوب آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو افلاک و اردین وجود میں نہیں آتے. آپ ہی باعث سے تمام کائنات, تو ان کی خوشی نہ منائی. تو یہ سب عید میلاد کے ہی صدقے میں ہے. اور یہ کہا جائے کہ اہل سنت و جماعت کا یہ مسلک ہے اور یہ ان کی راہ ہے, اگر کوئی یہ کہے. اور اب تو بریلوی کہنے لگے ہیں کہ بریلیوں کی یہ راہ ہے, تو پتہ نہیں بریلوی کیا ہے, مجھے معلوم, اگر کہ ہمارا اسی آستانے سے تعلق ہے. انہی کا ایک نوکر چاکر ہوں میں, کچھ بھی نہیں ہوں میں, ہمارا ہی آستانہ ہے. لیکن کبھی ہم کو یہ نہیں بتایا گیا بریلوی, زبردستی بریلوی فرقہ بنا دیا زبردستی اہل سنت و جماعت. تو یہ نہ سمجھنا کس لیے اہل سنت و جماعت یہ اسے بریلوی کہتے ہیں, بریلوی تو کہتے ہیں بریلوی کہتے ہیں. نہیں نہیں نہیں, آپ پوری تاریخ انسانیت اٹھا کے دیکھ لیں کہ شاید بریلی کو بھی دنیا نے جانا بھی نہیں تھا, لیکن حضور کو سب جانتے تھے, وہ دن مناتے تھے. بریلی کو نہیں جانا تھا. ہم تو اپنے بچوں کو جب حضرت جامی کی شرح جامی وغیرہ پڑھاتے ہیں تو میں نے دیکھا کہ کچھ حضرت جامی نے بھی کہا ہے کیا, کہتے ہیں ہاں کہا ہے, صلی اللہ علیہ نور کی زو شد نورہ پیدا, اس نور کے اوپر صلاۃ و سلام بھیجنے. دیکھو وہ صلی اللہ علیہ نور کی زو شد, کہ جس نور سے بہت سے نور پیدا ہوئے. زمین از حب او ساکن فلک در عشق او شیدا, زمین یہ جو ہے حضور ہی کی محبت میں ٹھہری ہوئی ہے, اور یہ آسمان حضور ہی کی محبت میں چکر لگا. یہ لکھتے چلے گئے. پھر تمام پیغمبروں کا نام لیا, یہاں تک آپ آدم کی بات آ گئی. آدم کی پیدائش کا دن آج جمعہ ہے نا, کہتے ہیں اگر نام محمد را نہ یاور دے شفیع آدم, اگر آدم علیہ السلام وسیلہ نہ مناتے آپ کے نام کو, حضور کے نام کو, نہ آدم یافتے توبہ نہ غرق نہ چنا, آدم کی توبہ قبول نہیں ہوتی. اور حضرت نوح علیہ السلام جو پہلے رسول ہیں, ان کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کے نہ ٹھہرتی, نجات نہ پاتی. یہ ان کا دن ہے. لیکن یہ عید اس طرح مناؤ جیسا ہمارا دین کہتا ہے, یہ نہیں کہ جیسا ہم چاہتے ہیں اس طرح. نو آپ جیسا چاہتے ہو نہیں, اس دن کو اس طرح مناؤ جیسا آپ کا دین کہتا ہے. خرابی وہاں سے پیدا ہوتی ہے جب کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں, یعنی ہم دیکھتے ہیں آپ تو پٹاخہ چھوڑنا شروع کر دیا ہے. یہ کہاں سے لیا آپ نے, وہ بھی ولادت کے وقت. یہ منمانی چھوڑ دو بابا, منمانی آپ کرتے ہو, بدنام علماء ہوتے ہیں. کہتے علماء نے کچھ بتایا نہیں, کس طرح سے بتایا جائے آپ بتاؤ, یہ کہاں سے لے لیا. ہمیں کیا ان کی پیدائش میں کیا پٹاخے چھوڑتے ہو. ولادت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک عظیم دھماکہ ہے جس نے پوری کائنات کے حالات کو چینج کر ڈالا. اس سے بڑا کوئی دھماکہ ہوگا. کسرا کے 14 کنگرے گر پڑے تھے, جو نہریں خشک تھی بہنے لگی تھی, جہاں قحط سالی تھی باہر آ گئی, جانور جو ہے وہ بولنے لگے, مبارکباد دینے لگے. یہ تو خود ہی دھماکہ ہے. اس دھماکے میں تو کون سا چھوٹا سا دھماکہ کرتے ہو, کیا چھوٹا سا دھماکہ لے کے بیٹھے ہو آپ. میں پہلی بار جب حج میں گیا تھا تو وہاں ایک خادم تھے بیچارے, یہ ہندوستان کے تھے, مسجد نبوی شریف. وہ کہنے لگے, اپنی داستان بیان کرنے لگے کہ روضہ اطہر کے اندر کچھ کام چل رہا تھا اور قسمت نے جو یاوری کی تو میرا بھی نام آ گیا. تو کہہ رہے کہ میں مدینے میں جو سب سے قیمتی عطر تھا وہ خرید لیا. اب تو سب سینٹ ہی ملتا ہے, سب چنٹ لوگ پیدا ہوئے, چنٹ لوگ سینٹ بیچتے ہیں, اسی لیے مرد چنٹ کہتے ہیں. واقعی کہا جو سب سے اچھا عطر ہو سکتا ہے, اپنی پوری قوت لگا دی عطر پر کہ جب سرکار کے نوز کے قریب پہنچے گے تو یہ عطر جو ہے وہاں ہم سرکار کی بارگاہ میں پیش کریں گے. پھر کہہ رہے تھے کہ جب اس دروازے تک میری حاضری ہوئی جہاں تک ساری دنیا جا سکتی, کوئی اندر تو جا ہی نہیں سکتا, تو وہاں میں نے خدا کی قسم ایک ایسی خوشبو پائی کہ مارے شرم کے ہاتھ بھی جیب میں نکل. اس خوشبو کے آگے یہ میرا عطر کیا ہے. یہ وہ کہہ رہے تھے خادم صاحب, اس دھماکے پر دھماکہ کرتے ہو, منمانی کر رہے ہو. کچھ لوگوں کو دھماکہ کرنا سیکھ لیا ہے. یہ دھماکہ وماکہ ہمارا کام نہیں ہے. ولادت محمدی, حضور کی ولادت باسعادت ایک ایسا عظیم دھماکہ ہے جس نے پوری دنیا کی تقدیر بدل ڈالی, جس سے کیسر و کسرا ہل گئے. ایسا ہے دھماکہ آپ کے پاس. چھوڑو منمانی طور پر اس عید میلاد کو مت کرو. جو آپ اب دیندار سے پوچھ لو کس طرح سے بنائے, وہ آپ کو بتائے گا. نعتیں پڑھو,
آپ کے شمائل کا بیان ہو، آپ کے فضائل کا بیان ہو، آپ کے خلق عظیم کا بیان ہو. غریبوں کو کھلاؤ، غریبوں کو پہناؤ، غریبوں کو سایہ دو، گرے پڑے کو اٹھاؤ، اٹھانے کے لیے آئے تھے. جو کلمہ نہ پڑھتے ان کو کلمہ پڑھاؤ، جو راستہ ہے وہ اختیار کرو. ہاں ضیافت کرو، کھلاؤ پلاؤ لوگوں کو. اللہ کو کھلانا پلانا پسند ہے. یہ سب کام اچھے کام کرتے رہو اور برے کام سے بچو. تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس عید میلاد کی خوشی انشاءاللہ یہ مغفرت کے لیے کافی ہے. یہ اتنی بڑی عید ہے، یہ مغفرت کے لیے کافی ہے. یہ نہ سمجھنا کہ وہ کوئی معمولی چیز ہم کرنے جا رہے ہیں جو عید میلاد کی. خوشی مناؤ اپنے اپنے طور پر. کچھ چراغاں ہو جاتا ہے تو ہونا چاہیے، لائٹنگ ہوتی ہے ہونے دو، کچھ جھنڈیاں لگتی لگنے دو ان کی آمد پر. یہ بھی کائنات سجائی گئی تو پھر تھوڑا سا ہم بھی سجا لیں گے جو کر سکتے ہیں اس میں، لیکن کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے اہتمام کے ساتھ منائیے. اللہ پاک سب کو وہ شعور دے کہ صحیح معنوں میں عید میلاد النبی منا سکیں. جس عید کے تحت تمام عیدیں ہیں، اسی عید میلاد کے تحت سب عیدیں ہیں. یہ سب سے بڑی عید ہے، یہ عیدوں کی عید ہے. یہ پوچھتے عید ہے، عید ہمیں عیدوں کی عید ہے. تمہارے یہاں کچھ نہ کوئی بات نہیں ہے، یہ عیدوں کی ساری عید اسی کے صدقے میں ہے. الحمدللہ. تو چلو جمعہ کے ساتھ یہ چیز لگ گئی نا، تو کتنے مزے کی بات ہے. ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام جمعہ کو آئے. یہ جمعہ سید الایام. ہمارے سرکار پیر کو آئے. کوئی کہہ سکتا ہے پھر اسی سید والے دن میں آ جاتے؟ جب یہی بڑا دن تھا تو جمعہ کو حضور آ جاتے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ تو غیرت الہیہ نے یہ پسند نہیں کیا کہ میرے حبیب کو کسی دن کی وجہ سے فضیلت تھا، بلکہ میرے حبیب کی وجہ سے سارے جہاں کو فضیلت تھا. یہ پسند ہی نہیں تھا، اس لیے دن الگ ہوا، پیر ہوا. ان کی وجہ سے ہر چیز کو فضیلت ہے، یہ پسند ہی نہیں تھا. لیکن اعلیٰ حضرت کبھی جب جانتے پیر کا تذکرہ کرتے کہتے روز شام روز پیر. بہت ہے، یہ پیروں کا پیر رہتے نا. اللہ پاک ہمیں دینی شعور عطا فرمائے، دین پر زندہ رکھے، دین و ایمان پر خاتمہ ہو. اور اللہ ان بندگان قدسی کے ساتھ ہم تمام کا حشر نہ، جنہوں نے تمام زندگی اپنے دین کے لیے وقف کی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.